اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا، اور انسانوں کو اس کا مقصد یاد دلا دیا، انسانوں کو اس کا گول یاد دلا دیا، انسانوں کو اس کا پرپس یاد دلا دیا، انسانوں کو اس کا مشن اور اس کا ہدف یاد دلا دیا، انسانوں کو مقصد تخلیق یاد دلا دیا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا، انسان کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا بنی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانوں اور جناتوں کے تعلق سے ایک میسج آپ کو دے رہا ہے۔ وہ یہ میسج ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یقیناً آپ پوری دنیا کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی تمام نعمتوں کو دیکھیے۔ جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں۔ زمین غلہ اگاتی ہے انسان کے لیے، زمین جو کچھ بھی پیدا کرتی ہے انسان کے لیے، زمین سے انسان کے لیے اناج نکلتا ہے، زمین سے انسان کے لیے غلہ نکلتا ہے، زمین سے انسان کے لیے گیہوں، چاول، تمام نعمتیں نکلتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آسمان کو دیکھیں گے تو آسمان کا سورج انسانوں کے لیے، آسمان کا چاند انسانوں کے لیے، آسمان کے ستارے انسانوں کے لیے، اور آسمانوں سے ہونے والی بارش انسانوں کے لیے۔ الغرض یہ کہ پوری دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام کر دی، اور پھر فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی، دنیا کی تمام چیز تمہارے لیے پیدا کر دی گئی، زمین کی نعمت تمہارے لیے پیدا کر دی گئی، آسمان کی نعمت تمہارے لیے پیدا کر دی گئی، تمام چیز تمہارے لیے پیدا کر دی گئی، اور تم کو اے لوگو تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تم کو صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دنیا میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دنیا میں بزی ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دنیا میں مصروف ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تم کو دنیا میں منہمک ہوتے ہوئے، بزی ہوتے ہوئے اس کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا، ایک لارڈ کی ورشپنگ کے لیے، ایک لارڈ کی عبادت کے لیے، اور اسے ماننے کے لیے، اور اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یقیناً تمام چیزیں تیرے لیے، پوری دنیا تیرے لیے، کیا تو ہے میرے لیے۔ یہ اللہ کا ایک میسج کہ پوری دنیا تیرے لیے، کیا تو ہے میرے لیے۔ تو اے انسانوں، جب تمام چیز تیرے لیے ہے، ہر چیز زمین کی تیرے لیے، آسمان کی تیرے لیے، پھر تو کیوں نہیں ہوتا خدا کے لیے؟ پھر تو کیوں نہیں ہوتا احکم الحاکمین کے لیے، ملک الملوک کے لیے، جس نے تیرے اوپر نعمتوں کے برسات کیے، اتنی نعمت کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کاؤنٹلیس نعمت، اتنی نعمت جسے گنا نہیں جا سکتا، اتنی نعمت جو شمار کے قابل نہیں، ذرات سے زیادہ، قطرات سے زیادہ نعمت۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لارڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس لارڈ کی نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اس لارڈ کو مانیں، اس لارڈ کے لیے جھک جائیں، اس لارڈ کے لیے سب کچھ کریں۔ یقیناً نماز کے اوپر تمام باتیں آ گئی۔ دوزخی جو دوزخ میں گئے، جنتی اس سے سوال کریں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیا وجہ بنی کہ تم جہنم چلے گئے، تم دوزخ چلے گئے، کیا وجہ بنی؟ تو یاد رکھیے اس وقت جو دوزخی جہنمی جواب دیں گے، وہ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہیں گے کہ دنیا میں تمام کام کرتے تھے،
دنیا میں تمام بزنس کو انجام دیتے تھے. ہم دکان کو جاتے تھے, تجارت کو جاتے تھے, بزنس کو جاتے تھے اور کاشتکاری کو جاتے تھے, تمام چیز انجام دیتے تھے, لیکن نمازیں نہیں پڑھتے تھے. کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم وہاں نمازی نہیں تھے, ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور پھر ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, پھر بتائیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو کرتے کیا تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم گپیں اڑاتے تھے, ہم گپیں مارتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا, مسجد سے اذان ہوتی تھی, اللہ کا منادی ایک لارڈ اور گاڈ کی طرف, ایشور کی طرف بلاتا تھا. ایسے وقت میں ہماری حالت اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اذان ہو رہی ہے اور نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے, لیکن ہم ہوٹلوں میں گپ دے رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, ہم ادھر ادھر بیٹھتے جا رہے ہیں, اور لارڈ کے میسج پہ, گاڈ کے میسج پہ, اللہ کے بلاوے پہ, اللہ کی دعوت پہ کوئی دھیان نہیں, کوئی توجہ نہیں. اس لیے آج ہماری پکڑ ہوئی کہ آج ہم جہنم میں ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم گپیں اڑاتے تھے اور نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا. یقیناً آج یہی کیفیت ہے, آج یہی حالت ہے, کنڈیشن اور سچویشن یہی ہے. ہر ایک کی کہتا ہوں, اکثریت کی کہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے, نماز کا وقت قریب ہوتا ہے, تو پھر ہمیں ڈر نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا, بجائے اس کے کہ ہم اذان کی آواز پہ لبیک کہتے, اللہ کی دعوت کو قبول کرتے, مسجد کی طرف جاتے, ہم انسنی کر کے گاڈ کی, لارڈ کی دعوت کو ٹھکرا کے بازاروں کی طرف جاتے ہیں, محفلوں کی طرف جاتے ہیں, دکان کی طرف جاتے ہیں, مکان کی طرف جاتے ہیں, تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں, لیکن مسجد خالی رہ جاتی ہے اور اللہ کی دعوت ٹھکرا دی جاتی ہے. یقیناً اسی وجہ سے جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم گپیں اڑاتے تھے, ہم جھٹلانے والوں میں سے تھے, تکذیب کرنے والوں میں سے تھے. اور اسی اسنا میں, یہی حالت میں, یہی کنڈیشن میں, اسی کیفیت میں ہماری روح نکل گئی. حتی اتانا الیقین, ہم پہ موت آ گئی, اور اسی حالت میں, بے نمازی کی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے. اس لیے آج ہماری حالت یہ ہے, ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہم جہنم میں ہیں, اور جہنم کی غذا کھا رہے ہیں, جہنم کی خوراک لے رہے ہیں, اور جہنم کے عذاب بنے ہوئے ہیں, جہنم کی ایندھن بنے ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, اگر آپ جہنم نہیں جانا چاہتے, کوئی نہیں جانا چاہتا, جہنم اتنی بری جگہ ہے, اتنا برا ٹھکانہ ہے.